وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 10، سبق کا نمبر 1949. آج کا موضوع، کیا ہمیں رب کی ملاقات پر یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف صعود اور رجوع کرے گا. ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم. یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين. جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. پھر اس کی نسل خلاصے سے یعنی حقیر پانی سے پیدا کی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو. سامعین کرام، سورہ سجدہ آیت نمبر 10. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں، کیا اثر نو پیدائش میں آئیں گے؟ کیا ہم اثر نو پیدائش میں آئیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے اور پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. سامعین کرام، آخرت کا انکار. آج کا جو برائے نام مسلمان ہے
اس کا خیال یہ ہے کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، یا قیامت، دیکھیں ہم لوگ قیامت کے وجود سے منکر ہیں عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں اب یعنی اصل تو یعنی اقرار باللسان، ایمان کی جو حقیقت ہے وہ زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہے۔ ہماری جو دل کی تصدیق کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا الٹا ہو گیا ہے، ہم نے حاصل دنیا اور دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور اس پر ہمارا دل سے یقین آ گیا ہے، تصدیق بالقلب۔ آپ ذرا اپنی گردن جھکا کے دیکھیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ یہ جب ابراہیم علیہ السلام، یہ آیت میں نے اس وقت کی سنائی ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا، تو پھر تلاش ہوئی کہ بھئی من فعل ھذا بآلہتنا، تو اس وقت یعنی جب ان کو لایا گیا تو اور ان سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، قال بل فعلها كبيرهم، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، تم دیکھو یہ جو کلہاڑا ہے یہ تو بڑے بت کی گردن میں رکھا ہوا ہے، ان سے ذرا پوچھو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بات چیت نہیں کر سکتے۔ وہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، پوری عبارت مجھے یاد نہیں ہے۔ تو جب یہ بات سنی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایسے خداؤں کو پوج رہے ہو جو تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گردن جھکا کے دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ ظالم تو تم ہی ہو کہ ان بے اختیار خداؤں کو تم پوج رہے ہو۔ دیکھیں آج اللہ کے سوا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اصل طاقت جو ہے اس وقت بھی اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کے پاس ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب آپ نے تو اس سے منہ ہی موڑ لیا ہے، آپ کو تو اس کی طاقت پر بھروسہ ہی نہیں ہے، آپ نے تو دنیا سے امیدیں لگا رکھی ہیں، پھر آخرت جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور سچا وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں گزشتہ سورت میں کہ دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ دے دے۔ ہم تو دھوکہ کھا چکے ہیں۔ یہ الفاظ میں جو ترجمہ پڑھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے، اس میں کیا لکھا ہے ترجمہ، جس کا بھی ہے میں نام نہیں لیتا، عام طور پہ یہی ہے۔ کفار یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدائش میں آئیں گے؟ یہ لفظ بر لفظ میں نے ترجمہ سنایا ہے، لیکن یہاں تو کفار کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے بریکٹ میں بھی نہیں لکھا کفار، بالکل لکھ دیا ہے کفار یہ کہتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، کفار ہم کون ہیں؟ کفار مطلب ناشکرہ، کون ہم کون ہیں؟ ہم شکر گزار تو نہیں ہیں، ہم تو ناشکرے ہیں۔ لیکن میں ویسے ہی آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے، بڑے یعنی بہت بڑے نام ہے یہ، جس کا یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، بہت بظاہر بہت بڑا نام ہے، لیکن
اس نے قرآن کو، اس آیت کو کفار تک محدود کر دیا ہے، جبکہ اس کے مخاطب تو انسان ہے، ہر وہ شخص جو یوم قیامت پر یا دوبارہ پیدائش پر یقین نہیں رکھتا وہ اس کا مخاطب ہے، چاہے وہ مسلمان ہو۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، دھوکے میں نہ آئے، ترجمے ٹھیک ہے، ترجمے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بھی تو سمجھے نا۔ کفار بھی ٹھیک ہے ترجمہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم زمرہ کفار میں ہیں یا زمرہ مومن میں ہیں؟ مومن تو نہیں ہے، ہمیں تو ظاہر دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے، اور دھوکہ دینے والے نے دھوکہ دے دیا ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے پر ہمارا قطعاً یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہوں، جب بھی ہمارا یقین آ گیا یا جس شخص کا بھی آ گیا، اس کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے، وہ تو اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، یہ پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ دیکھیں، ہم تو متکبرین کی ٹولی میں ہیں، ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، یہ لوگ جو دوبارہ پیدائش کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کیسے مٹی سے دوبارہ ہم کیسے پیدا ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک بات کہہ رہا ہے کہ اصل میں تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ یعنی رب کی ملاقات کے انکاری ہیں۔ لفظی ترجمہ پیش کرو، بل ہم بلقاء ربہم کافرون۔ اب رب کی ملاقات یہ تو ایک بہت بڑا عظیم درجہ ہے، کام ہے اور عہدہ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، فضیلت ہے کہ ہماری منزل اللہ ہے، اور روز حشر اللہ کی ملاقات ہم سے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی ملاقات کا وعدہ کیا ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فإن اجل اللہ لآت، سورہ عنکبوت۔ جو بھی اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، یرجو امید رکھتا ہو، یعنی اللہ کی ملاقات کی امید میں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہو، تو وہ یہ جان لے کہ اللہ کی ملاقات کا وعدہ آنے والا ہے، وہ ضرور آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اور دیر کتنی ہے بھیا، آنکھیں بند کرو، بس آپ عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہو۔ اور مرنے کے فوراً بعد جو ہے آپ کو لے جایا جائے گا، مومنین کو لے جایا جائے گا رب کے حضور۔ کیا انداز ہوگا ابھی تو نہیں معلوم، لیکن حدیث میں ہے کہ مومن کی روح کو جنتی کفن میں اور خوشبو وغیرہ سب کچھ بڑے اعزاز کے ساتھ اللہ کے حضور لے جایا جائے گا، پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا اظہار کرے گا اور پھر اس کو واپس لے جانے کو کہے گا۔ جبکہ کافروں کی روح تو دوری سے دھتکار دی جائے گی، بدبودار کفن ہوگا دوزخیوں کا وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ ان پہ غصہ ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا۔ کس پہ؟ ہم پہ۔ دیکھیں، اصل مجرم ہم ہیں، کافر تو جو بھی ہیں یہ یعنی 6.5 ارب 1.5 ارب کے علاوہ، ان کا حال تو وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ سے مخاطب ہوں، میرا خطاب تو ان کافروں سے نہیں ہے، نہ مومنوں سے ہے۔ اس وقت میں تو جن کا یقین نہیں ہے یوم قیامت پر، میں ان کے سامنے یہ قرآن پیش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس میں تو پھر مومن کے لیے بھی آیتیں آتی ہیں، ابھی آئیں گی بھی۔ تو جو مومن ہے تو ان سے تو میں مخاطب ہی نہیں ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ فروح وریحان وجنت نعیم، نعمتوں والی جنت ہے ان کے لیے، رب کی ملاقات ہے، دیدار ہے، یہ سارے وعدے ہیں۔ لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، مومنوں کے لیے تو جو وہ چاہیں گے ہوگا،
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پاس تو کچھ اور بھی ہے. سبحان اللہ، قربان جاؤں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. اللہ، دیکھیں یہ جو ملاقات کی بات ہے نا، قرآن نے بڑی واضح طور پہ کہی ہے. ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں بل ہم بلقاء ربہم کافرون، آیت نمبر 10 میں. پھر آیت نمبر 14 میں فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب بھگتو، چکھو کہ تم نے بھلا دیا تھا آج کے دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے. اور تم سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، دائمی عذاب ہے. آپ اس زمرے میں نہ رہیں کہ کچھ عرصہ آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر پاک کر دیا. ہمارا تو ایمان ہے ہی نہیں سرے سے. زبانی ایمان تو کسی کام کا نہیں ہے. ایمان تو جو زبان پہ ہوتا ہے وہ اللہ کو قبول ہی نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ. اللہ گواہی دیتا ہے یہ لوگ مومن نہیں ہیں. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کر کے آ رہے ہیں یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایمان والوں کو یہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو. وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. دیہاتی آ کے آپ سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لے آئے. قالت الاعراب آمنا، دیکھیں ایمان دل کے یقین کا نام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے حبیب تمہارا یقین نہیں ہے. لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بس تم یہ کہو کہ ہم زبانی طور پہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. دیکھیں ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، ایمان نام ہے یقین کا. یوقنون کے الفاظ بھی ہیں، یومنون، یوقنون. تو یقین تو دل سے، جو دل میں آپ کے بات کھپ جائے اس کا نام ہے یقین. اور یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ انسان یہ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. ہر انسان، چاہے وہ دنیا کے کام ہو چاہے آخرت کے کام ہو، لیکن وہ یقین کے تحت زندگی گزارتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہمارے یعنی انسان کا جو یقین ہوگا اس کے مطابق اس کی باتیں بھی ہوں گی اور اس کے اعمال بھی ہوں گے اور تیاریاں بھی ہوں گی. ہمارا یقین ہے دنیا پر کہ اصل حقیقت دنیا ہے، دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اس کا نقصان اصل نقصان ہے. اب ہم جب اس پر یقین آ گیا، اب ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہو گئی ہے. دیکھیں میں کھول کے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، ہمارا یقین ہے آخرت پر نہیں ہے، ظاہر پر ہے. ظاہر اصل ہے ہماری نظر میں، اس کے دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے. ہمیں یقین ہے کہ دنیا کی زندگی اصل ہے، یہاں کا اقتدار، دولت، عزت، شہرت، یہ اصل چیزیں ہیں، اسی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. ایک اور آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. لیکن بالکل کھلی طور پہ قرآن دیکھیں بالکل واضح ہے، لیکن ہماری سمجھ کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو، یہ ہمارے دل پہ نازل نہیں ہوا، ہم نے اس کو دل پہ نازل نہیں کیا، نہ کسی نے اتارا
نہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی۔ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول قرآن، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اچھا، بہرحال وہ آیت کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اے مخاطب قرآن کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ بالاخسرین اعمال، سب سے زیادہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوشش ظاہر تک محدود ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری اس میں تو کچھ مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہماری سوچ جو ہے بالکل واضح ہے، دنیا کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، دنیا کو حقیقت سمجھ لیا ہے، ساری دوڑ جو ہے دنیا کی ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اس کے باوجود ہم جو نماز روزہ کر رہے ہیں زبانی طور پہ، یعنی روایتی طور پہ، تو ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، نماز 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں میں، ہر سال روزے رکھتا ہوں، ہر سال عمرے حج پہ جاتا ہوں، ہر سال زکاتیں دیتا ہوں، کلمے کی تسبیحات پڑھتا ہوں روزانہ، کلمہ نماز روزہ حج زکات۔ یہ روایت ہے، یہ حقیقت، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمارے نماز روزہ حج زکات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسجد بھری ہوئی ہے، کوئی ایک شخص آپ کو نماز کا مقصد نہیں بتا سکتا۔ روایتی طور پہ رمضان میں دیکھیں یہ زیادہ ہو جاتی ہے یہ پریکٹس نمازوں کی۔ تو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں تو گم ہو گئیں ظاہر کے لیے۔ یہاں پہ رک کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دیکھیں میرے آپ سے کوئی خاص اناد یا دشمنی تو نہیں ہے کہ میں ایسی باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تو خیر خواہی کا جذبے کے تحت یہ بات کر رہا ہوں، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، خیر خواہی ہے کہ دنیا کے دھوکے سے ہم نکلیں اور زندگی اللہ کے لیے خاص کر لیں، اور اپنے عمل سے کہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری ساری زندگی، نماز، قربانی، زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، میں یکسو ہوں۔ اصل میں ہم بھی یکسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو اور دین اللہ کے لیے خالص کر دو، مخلص ہو جاؤ۔ ہم مخلص ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے، آپ دیکھ لیں اپنے فیصلوں کو دیکھ لیں، اپنے جو دماغ میں کھچڑی آپ کے پک رہی ہے، آپ دنیاوی مفاد ہمارا مقدم ہے اخروی مفاد پہ، آخرت پہ تو ہمارا یہ یقین ہے نہیں، کلیئر بات ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں جب جائیں گے، یہ اتنے پہاڑ جیسی 60 سال کی نمازیں، 70 سال کی نمازیں، 70 سال کے روزے، 70 سال کی زکاتیں، 70 سال کے حج اور عمرے اور تسبیحات، جب میدان محشر پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جن کا یقین دنیا پر ہے، جن کی جد و جہد دنیا کے لیے ہے، ان کے تمام اعمال جو بظاہر نیک ہیں ان کا میں ضبط کر لوں گا، حبطت اعمالہم، حبط اعمال۔ دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے، آخرت پر اگر یقین نہیں ہے، ہمارا تو دیکھیں ہمارا حال یہ ہے، نہ آخرت پر یقین ہے، نہ تو اللہ کی توحید کے ہم قائل ہیں دل سے، ہم نے تو اپنے معبود اپنے نفس کو بنا لیا ہے، اللہ ہمارا معبود ہے ہی نہیں، یہ تو روایات ہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارا نہ معبود ہے، نہ رسول کی ہم نقش قدم پر چل رہے ہیں، نہ آخرت پر ہمارا یقین ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اب دیکھیں الفاظ تو واضح ہیں، جو اذا دللنا فی الارض، یہ وقالو، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، یہ وقالو ہے، یہ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، یہ بے شک میں مانتا ہوں، لیکن ہم اپنے عمل سے ضرور کہتے ہیں۔ ہمارے پشتو میں جو مثالیں ہیں
وہ آپ کو معلوم ہے، کبھی کبھی میں سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہاں دے دو وہاں لے لینا، دل ترا کا الترا نغواڑ، یہاں وہاں پہ پھر مانگ لینا۔ تو یہ تو کھلا انکار ہے کہ آپ آخرت کو مانتے نہیں ہو، تم تو دنیا ہی کے، اور کتنے ہی دیکھیں ہمارا تو معاشرہ کھلے طور پہ آخرت کا انکاری ہے۔ یہ رشوت حرام ہے کہ حلال ہے، کرپشن حرام ہے کہ حلال ہے، بے ایمانی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، یہ سب ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ ہمارا تو دیکھیں ایک موٹو ہے دنیا، بس فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے نبی، اس شخص سے آپ اپنا رخ انور پھیر لیجئے، رحمت کی نظر ہٹا لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، اللہ کی یاد۔ اللہ تو ہمارے دل میں نہیں ہے، زبان پہ ہے، اور بعض لوگ تو زبان پہ، یعنی جب دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نہ ہونا تو بہت سی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ اول تو تقوی کی روش پھر آپ اختیاری نہیں کر سکتے۔ جب اللہ آپ کی منزل نہ ہو، آخرت پر آپ کا یقین نہ ہو، تو تقوی کی روش تو گئی۔ آپ دیکھ لیں، اپنے روز و شب کو دیکھ لیں، بیگم صاحبہ ناراض ہو جائیں کسی بھی بات پہ، اب نہ اس کا قرآن سنانا، نہ قرآن اس کے لیے کچھ اہمیت رکھتا ہے، نہ نبی کا طریقہ۔ یہ ویسی میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، بس جب تک ان کا موڈ صحیح نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ مجبوراً پھر موڈ صحیح کر لیتی ہے کہ یار میں یہ تو کیا کر رہی ہوں، لیکن نفس معبود ہے ہمارا، خواہشات نفس۔ اسی طرح شوہر ہے، دیکھیں یہ عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے، ہم بنیادی طور پر انکار آخرت کے مجرم ہیں، دوبارہ زندہ ہونے پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ موت تو زندگی ہے، موت اصل میں زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ اصل ہے، وہ اصل زندگی ہے۔ تو وہ ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محب کو محبوب کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ یوصل الحبیب الی الحبیب، ہم عالم آخرت میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ تو زندگی ہے، موت نہیں ہے، زندگی ہے۔ تو بہرحال یہ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں، مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں، تو کیا ہم اثر نو پیدا ہوں گے؟ تو اصل اللہ تعالیٰ اسی آیت میں بل کا مطلب یہ بات نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بے بس، دوبارہ پیدائش کے سلسلے میں بے بس محسوس کرتے ہیں، یہ یعنی بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ رب کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، انکار کرتے ہیں رب کی ملاقات سے۔ اور یہ کون؟ یہ آج کا برائے نام مسلمان۔ رب کی ملاقات تو ہمارے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، میں مرد حضرات سے مخاطب ہوں، کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ رب کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے، یا کسی نے آپ کو آمادہ کیا یا پیشکش کی یا آپ کو جذبہ دلایا، شوق دلایا کہ رب کی ملاقات آنے والی ہے، اس کی تیاری کرو؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو اسلام کے بولنے والے ہیں
وہ آپ کو کیا بلا دیں؟ قصے کہانیاں، قصے کہانیاں، قصے کہانیاں، اور اس میں پھر بہت سے انداز ہیں، کوئی کس انداز سے بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت جو منزل ہے اس سے ہمیں کوئی آگاہ نہیں کر رہا، جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔